السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول زلاؤٹ پر، ناول راز حیات کے ساتھ، جس کی رائٹر ہے مہک خانم، اور یہ اس کی 19th ایپیسوڈ ہے۔ زارا کمرے میں داخل ہوئی تو اسے باران بے چینی سے ٹہلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ دروازہ بند کرتے جیسے آگے بڑھی، باران تیزی سے اس کے قریب آیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اس کے گرد بازو کا حصار تنگ کرتے ہوئے۔ وہ جیسے اسے اپنی ذات میں محفوظ کر لینا چاہتا تھا۔ زارا کو باران کی گرفت میں اپنی پسلیاں دبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ادھر دیکھو زارا، بتاؤ کس کی ہو تم؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامی عجلت سے پوچھ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ جس قدر ظلم زارا پر اس حویلی میں ہوا، کہیں وہ اپنے باپ کے حق میں فیصلہ نہ کر دے۔ زارا تو بس اس کے لبوں سے اپنا نام سنتے ہی سن سی ہو گئی۔ یہ شاید پہلی بار تھا کہ اسے اپنا نام اچھا لگا تھا۔ وہ یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جو اس وقت اس کا چہرہ ہتھیلیوں میں تھامے کھڑا تھا۔ باران اسے یوں خاموش دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا وہ اب بھی اس پر یقین نہیں کرتی؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں زارا، اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ زارا کو لمحہ نہ لگا ہوش میں آنے میں۔ میں آپ کی ہوں ساحیں، وہ مسکرا کر بولی اور نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ دیا۔ باران نے تھکے ہوئے انداز میں اپنی پیشانی اس کے سر پر ٹکا دی۔ مجھ سے کوئی شکایت ہے تو کر لو، پھر کبھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے نرمی سے بولا۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی۔ تم نے بھی تو مارا تھا، باران نے جواباً نرمی سے کہا۔ لیکن جب آپ نے مارا میں نے غصہ نہیں کیا تھا، لیکن جب میں نے غلطی سے مارا تو آپ نے بہت غصہ کیا تھا۔ وہ صاف گوئی سے کہتی شرمندہ کر گئی۔ اچھا چلو تم ابھی مان لو، حساب برابر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس لڑکی کے لیے وہ سب کچھ ہار سکتا تھا۔ ایسی شریک حیات نصیب والوں کو ملتی ہے اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اللہ اللہ، میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اگر میں آپ کو ماروں۔ زارا جلدی سے پیچھے ہوتی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے بولی۔ باران ایک بار پھر ہنس پڑا اور پھر سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ سائیں کی جان ہو تم دو بھی مارو گی تو عف نہیں کروں گا، بس میں لینے اور دینے پر یقین رکھتا ہوں، وہ شرارت سے بولا۔ تو زارا نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی، مگر بات سمجھ آتے وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ ہٹے آپ پیچھے، مجھ سے بات مت کریں، ایسے بولتے ہیں کسی معصوم سی لڑکی کو؟ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ دونوں اس وقت سب کچھ بھول چکے تھے کہ وہ کس مصیبت میں گھرے ہیں۔ وہ بس اس لمحے کو جینا چاہتے تھے۔ توبہ کرو لڑکی، تم جیسے معصوم دو چار اور آ گئے نا تو دنیا میں کچھ باقی نہیں بچے گا۔ باران کی بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ زارا کے کانوں کی لو سرخ ہو چکی تھی، ناک الگ لال تھی۔ یہ لڑکی ہر لمحہ رنگ بدلتی ہے، گرگٹ نہ ہو تو۔ یہ باران کی طرف سے زارا کو دیا گیا چوتھا لقب تھا۔ وہ بس اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو پٹ پٹ بولتی، ہر بات بھلا چکی تھی کہ ابھی ایک بڑا طوفان ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ وہ دھیمی سانس چھوڑتے ہوئے پھر سے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ مجھے کچھ کرنا چاہیے، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سب اسی بےغیرت ارمان کا کیا دھر ہے۔ پری گل ہاتھ ملتی فکر مندی سے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ مجھے لالا سے بات کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ وہ اپنا نقاب درست کرتی باران کے کمرے کے سمت بڑھ گئی۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر باران نے اپنی شال درست کی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ زارا بھی دوپٹہ سنبھالتی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے پری گل کو پایا۔ گل بچے تم یہاں، کوئی کام تھا؟ باران نے اسے انگلیاں چٹکھاتے دیکھا تو سنجیدگی سے استفسار کیا۔ لالا میں اندر آ جاؤں؟ پری گل نے زارا کو وہیں موجود دیکھ کر اجازت چاہی۔ باران نے راستہ دیتے ہوئے اسے اندر آنے دیا۔ زارا بھی پریشان نگاہوں سے پری گل کو دیکھ رہی تھی، جو بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ، باران نے زارا کی طرف دیکھتے ہوئے پری گل سے کہا تو وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ لالا مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اس نے گلا کھکھاڑتے ہوئے بات شروع کی۔ آج اس نے زرمینی کا کرتا پاجامہ پہنا تھا، اب تو وہ اپنے کپڑوں سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ نہ جانے کون سے کپڑوں میں کون سی خاموشی چھپی ہے۔ ہاں بولو۔ وہ بیڈ کی سائڈ پر بیٹھا، زارا کو بھی بیٹھنے کا اشارہ دیا، جو پری گل کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ لالا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب ارمان کر رہا ہے، پری گل نے لرزتی آواز میں کہا۔ باران نے الجھ کر اسے دیکھا۔ مطلب؟ لالا یہ جو سفیر خان کی خودکشی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے یہ خودکشی نہیں قتل ہے، اور یہ قتل ارمان نے کیا ہے۔ پری گل نے ہمت کر کے بات مکمل کی۔ باران کا چہرہ حیرت اور بے یقینی کا عکس بن گیا۔ زارا بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ گل تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ باران نے تحمل سے پوچھا، اگرچہ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ لالا حویلی میں جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں سب ارمان نے کی ہیں۔ اس سے پہلے آپ پر حملہ کروایا، اسی نے شہزی کو قتل کیا۔
اس کی آواز لرزنے لگی، وہ شاید اس صدمے سے کبھی بھی باہر نہ نکل پائے۔ باران تو پری گل کی بات سنتے ہی جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک کے بعد ایک سایہ لہرا گیا۔ دل کہہ رہا تھا نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ دماغ کہہ رہا تھا پری گل جھوٹ نہیں بول رہی۔ دل اور دماغ کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ گل، تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو کہ ارمان نے شہزاد اور سفیر کا قتل؟ باران کی زبان جیسے ساتھ چھوڑنے لگی۔ لالا، اس نے میرے سامنے اعتراف کیا ہے۔ پری گل نے روتے ہوئے کل کی ساری گفتگو باران کو سنا دی۔ آنسوؤں کی لڑی اس کے نقاب کو بھگو رہی تھی۔ باران کے کندھے ڈھلک گئے۔ دل جیسے کسی نے کچل دیا۔ آنکھوں کے کنارے لال ہو چکے تھے۔ اس کا مان ٹوٹ چکا تھا، اپنے لاڈلے کا مان۔ زارا تو سن ہو کر رہ گئی۔ پری گل بری طرح روتی ہوئی چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ زارا نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ زارا سے لپٹ کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ باران سرخ آنکھوں سے زمین کو گھورتا خاموشی سے بیٹھا رہا۔ پھر اس نے طویل سانس لی، چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ گل، کوئی ثبوت؟ اس کی آواز قابو میں تھی لیکن دل بے قابو۔ پری گل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ باران نے آنکھیں مینچ لی۔ زارا تڑپ کر رہ گئی۔ باران کی یہ حالت دیکھ کر وہ آج پہلی بار اسے ٹوٹتا ہوا دیکھ رہی تھی، یا شاید دوسری بار۔ اچانک باران خاموشی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارمان جو پری گل کو باران کی کمرے کی طرف جاتا دیکھ چکا تھا، اب باران کو باہر آتے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر سرخی، خاموشی گواہی دے رہی تھی کہ وہ سب جان چکا ہے۔ باران بنا ارمان کی طرف دیکھے اپنی چادر درست کرتا جرگے کی طرف روانہ ہو گیا۔ سب جا چکے تھے، صرف ارمان اور باران باقی تھے، لیکن اب باران جا چکا تھا اور ارمان کو پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ ارمان نے آنکھیں بند کر کے گردن کو دائیں بائیں جھٹکا دیا، جس سے کڑک کی آواز آئی۔ پھر جب آنکھیں کھولی تو ان میں محض شفافیت تھی، چیر دینے والی تیزی اور دل دہلا دینے والی حیوانیت۔ حرم اور جبران تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے۔ جازب اور اس کی ٹیم پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی۔ کرسٹل پہلے اپنے بنگلے میں گئی تھی، اسے وہاں سے کئی کام نپٹانے تھے، اسی لیے اسے اور جیک کو اپنے گروپ تک پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تھی۔ پورے مافیا کی ملکہ اپنے مقصد کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ چہرہ ماسک سے چھپائے وہ شفافیت کی جیتی جاگتی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اپنے چاپر میں سوار وہ لندن کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ لندن کی سرزمین بھی خون میں رنگنے کو بےتاب تھی۔ انہیں وہاں پہنچنے میں کوئی خاص دقت نہیں ہوئی تھی۔ وہ لوگ ڈاک ہب کی اونچی دیواروں کے گرد پھیل چکے تھے۔ کرسٹل نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنے مقصد کے جذبے کو ابھارا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ ڈاک ہب کی اونچی سیاہ دیواروں پر رسی کی مدد سے چڑھنے لگی۔ سب تیاریاں مکمل ہیں نا؟ کل کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، داور خان یعنی بلڈی پوائزن کے رائٹ ہینڈ نے اپنے سامنے کھڑے سیاہ فام شخص سے افریقی زبان میں بات کرتے ہوئے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ اور ریڈ رومز کی کیا صورتحال ہے؟ اس نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا۔ ریڈ روم، جہاں غیر قانونی کاموں اور ٹارچر کی لائیو ریکارڈنگ کی جاتی تھی۔ سر، آج تو $1 ملین کا کام ہوا ہے۔ اپنی آدمی کی بات سن کر داور خان کی خوشی میں اضافہ ہو گیا۔ جس چیز کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے اسی پر کام کرو۔ اس کے کہنے پر وہ فرما برداری سے سر ہلایا۔ سر، اس وقت سب سے زیادہ ڈیمانڈ گرلز ٹارچر کی ہے۔ ہاں تو بڑھاؤ اس کام کو، جتنا مال سامنے والی پارٹی مانگتی ہے، دو، نقصان نہیں ہونا چاہیے، داور خان سختی سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا تو بلیک پینٹ، بلیک شرٹ اور ماسک سے چھپے چہرے کے ساتھ اس کا رخ ریڈ روم کی طرف تھا، جہاں اس نے کسی کو ٹارچر کرنے کی ٹریننگ دینی تھی۔ وہ روم میں داخل ہوا تو وہاں 6 مرد موجود تھے اور ایک عورت کرسی پر رسیوں سے بندھی ہوئی تھی، جو خوف سے پھٹی ہوئی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت کوئی اور نہیں، ماہی تھی، زینب کو موت کے منہ میں دھکیلنے والی ماہی۔ اس کی عمر بڑھ چکی تھی، اس لیے اب وہ ان کے کام کی نہیں رہی تھی، تو سوچا گیا کہ کیوں نہ اسی پر ہاتھ صاف کر کے نئے آدمیوں کو ٹریننگ دی جائے۔ داور خان نے گرائنڈر اٹھا کر اسے آن کیا تو اس کا بلیڈ تیزی سے گول گول گھومنے لگا۔ وہاں موجود افراد داور خان کی ہر حرکت کو بغور دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کو کوئی سوال پوچھنے کی اجازت نہ تھی اور نہ ہی کچھ بولنے کی۔ داور خان آہستہ آہستہ ماہی کے قریب آیا۔ اس کی نظریں ماہی کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی، جہاں خوف، بے یقینی اور ماضی کا سارا بوجھ لرزتا دکھائی دے رہا تھا۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد فضا میں ایک سرد سا احساس پھیل گیا۔ کچھ ایسا ہوا جو ناقابل بیان تھا، جس کا انجام صرف خاموشی کی زبان بولتا ہے۔ ماہی کی آنکھیں یکدم بجھ گئیں۔ تکلیف، جس کا نام لیے بغیر ہی وہ ہر زاویے سے محسوس ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر لکھی جا چکی تھی۔
داور خان نے اپنے مخصوص انداز میں اپنا عمل مکمل کیا۔ کمرے کی فضا میں ایک بوجھل سناٹا چھا گیا۔ دیواریں، فرش اور ہوا سب کچھ جیسے کسی خاموش گواہ میں بدل چکے تھے۔ ماہی کا وجود زندگی کے کنارے سے سرک چکا تھا، گردن ایک طرف کو جھکی ہوئی تھی، آنکھوں میں وہ پچھتاوا جھلک رہا تھا جو شاید وقت کے کسی موڑ پر کسی اور کے لیے ہوتا مگر آج اس کی اپنی ذات کے لیے تھا۔ پھر ایک جھٹکا اور وہ خاموشی ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ چلی گئی۔ روح جو جانے کب سے اس قید سے رہائی کے منتظر تھی، آخرکار آزاد ہو گئی۔ یہ وہی ماہی تھی جس نے کبھی زینب کی زندگی چھینی تھی اور آج وہ خود اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ وہ پلٹا، ہاتھ میں پکڑے آلے کو بند کیا اور سائڈ پر موجود ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر ایک نظر ان افراد پر ڈالی جو دیوار کے ساتھ قطار میں کھڑے تھے، چہرے سپاٹ، جذبات سے عاری۔ یہی ان کا اصول تھا۔ احساسات دکھانا کمزوری تھی، مگر ایک چہرہ ایسا تھا جو مکمل طور پر اس اصول پر پورا نہیں اتر رہا تھا۔ وہ چپ تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ داور خان نے اس پر ایک گہری نگاہ ڈالی، بغیر کچھ کہے اس کے کان میں لگے آلے پر ایک لفظ بولا، بلیک۔ اگلے ہی لمحے ریڈ روم کا دروازہ کھلا۔ ایک بلند قامت، چوڑے شانے والا سیاہ فام شخص اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھا آ کر داور خان کے سامنے کھڑا ہو گیا، سر جھکائے جیسے وہ حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے یہاں سے لے جاؤ یا ہمارے کام کریں۔ داور خان کے کوڈ میں کہی بات پر وہ سیاہ فام سر ہلاتا ہوا اس آدمی کی جانب بڑھا جس کے چہرے پر اب کچھ مزید بدحواسی کا اضافہ ہو چکا تھا۔ بزدل لوگ داور کی نظر میں کیڑے مکوڑے تھے جنہیں اپنے پیروں تلے کچلنا اس کا پسندیدہ شوق تھا۔ از دیٹ کلیئر؟ وہ سیاہ فام شخص اس آدمی کو کھینچتا ہوا لے جا چکا تھا پر وہ ذرا بھی چیخ نہ سکا۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں کام کرنے والے لوگوں کی زبان کاٹی جاتی تھی۔ یہ پہلا اصول تھا، جو بھی اس ہب میں کام کرنے کے لیے آئے گا اس کی پہلی زبان کاٹی جائے گی۔ اس کے بعد ان کی ٹریننگ شروع ہوتی تھی۔ وہاں موجود لوگوں نے محض پلکیں جھپک کر مثبت جواب دیا تو داور خان جیسے آیا تھا ویسے ہی پلٹ گیا۔ اس ٹھنڈے یخ روم سے نکلتے ہوئے داور نے جرجری لی۔ اندر اور باہر کے ماحول میں حد سے زیادہ فرق تھا۔ کمرے میں درجہ حرارت منفی تک تھا لیکن باہر کا ٹیمپریچر نارمل تھا۔ لال نگینوں سے چمکتی راہداری سے گزرتے ہوئے اپنے پرسنل روم کی جانب بڑھ رہا تھا جب اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ اس راہداری میں سے ایک گارڈ کم تھا۔ وہ پلٹا، تیز نظروں سے وہاں مامور افراد پر نگاہ دوڑائی لیکن اب کی بار گنتی پوری تھی۔ داور کو جیسے اپنے ہی دماغ پر شک ہونے لگا۔ کبھی کبھار طاقتور دماغوں کو بھی وہم اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے محتاط افراد نئی چال چلتے ہیں۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس حیوان کی پشت آنکھوں سے اوجھل ہوتے گارڈ کے لباس میں ملبوس جیک نے پرسکون سانس خارج کی۔ گارڈ کو ٹھکانے لگاتے لگاتے وہ 10 سیکنڈ کی دیر کر چکا تھا۔ مزید ایک لمحے کی تاخیر اسے جان سے ہاتھ دھونے پر مجبور کر سکتی تھی۔ سد شکر کہ وہ CCTV بلاک کر چکا تھا۔ اس راہداری میں اب صرف اس کے ہی آدمی گارڈ کے روپ میں تھے۔ بلاک B پر وہ قبضہ پا چکا تھا۔ بلاک C پر کرسٹل اپنی ٹیم کے ساتھ موجود تھی اور وہیں جاذب بلاک A پر اپنی ٹیم کے ساتھ موجود تھا۔ کرسٹل، جیک اور جاذب تینوں نے ہب کو تینوں جانب سے اپنی ٹیموں کے ذریعہ کور کر لیا تھا۔ یہ ہب کچھ عجیب تھا یا شاید زیادہ عجیب، کیونکہ یہ ہب چار دیواری پر مشتمل نہیں تھا بلکہ اس کی بناوٹ تکونی تھی۔ اس ہب کے 4 نہیں محض 3 کونے تھے، شیشے کی طرح چمکتی سیاہ دیواریں رات کی تاریکی کا حصہ لگتی تھی۔ چاند کا عکس جب ان دیواروں پر پڑتا تو وہ جیسے مزید چمک اٹھتی، جسے ایک بات تو معلوم ہوتی تھی کہ ہر چمکتی چیز ہیرا نہیں ہوتی۔ جی سونا نہیں، ہیرا، کیونکہ ان دیواروں میں زہر بھرا تھا جسے ایک بار کوئی چکھ لیتا تو دوبارہ کھل کر سانس نہ لے پاتا۔ اونچی اونچی دیواروں پر لگی لوہے کی سلاخیں جنہیں پار کرنا بچوں کا کیا بڑوں کا بھی کھیلنا تھا۔ کرسٹل خود کو مکمل سیاہ لبادے میں چھپائے ہوئے تھے۔ یہ یہاں کا دوسرا اصول تھا۔ وہ لوگ سیاہ لباس کے علاوہ کوئی رنگ نہیں پہن سکتے تھے۔ اس سیاہ عمارت میں موجود سیاہ لباس میں ملبوس لوگوں کے دل بھی سیاہ تھے۔ دھیمے اور محتاط قدم اٹھاتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی ٹیم آہستہ آہستہ ہب میں پھیل رہی تھی۔ اس ایک وار کی تیاری، اس کا پلان بنانے میں اس کی زندگی کے 7 سال لگے تھے۔ اس نے اپنی ٹیم کے ایک ایک فرد کو ٹرین کیا تھا۔ اس کے دل کو لمحہ لمحہ ہر آہٹ پر دھڑکا سا لگا رہتا۔ یہ اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ یہ مقصد اس کا جنون تھا جس کے آگے اب صرف موت تھی، سیاہی جیسی موت۔ جیک، کیا سب ہمارے کنٹرول میں ہے؟ کرسٹل نے ہاتھ میں پکڑی واکی ٹاکی کو ہونٹوں کے قریب کرتے ہوئے دھیمے آواز میں پوچھا۔
उस हब का तीसरा और ख़ास उसूल था, कोई यहाँ अपना फ़ोन नहीं लेकर जा सकता था। हब के हर चप्पे चप्पे पर चेम्बर लगे थे। यहाँ सिर्फ इंटरकॉम या वॉकी टॉकी इस्तेमाल की जा सकती थी। यस, यहाँ सब अंडर कंट्रोल है। गुड। जाजिब, तुम्हारी क्या अपडेट है? जैक की जानिब से मुतमईन जवाब सुनते ही क्रिस्टल ने जाजिब से सवाल किया। यहाँ भी सब अंडर कंट्रोल है। क्रिस्टल के कानों में जाजिब की आवाज़ गूंजी तो जैसे सीने में अटका हुआ सांस बहाल हो गया। ठीक है, मेरे डन कहते ही अटैक कर देना, क्रिस्टल ने कहते हुए इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाईं और फिर एक झटके से ट्रांसफार्मर को तोड़ डाला और साथ ही डन कहा तो पूरा हब अंधेरे में नहा गया। अपने कमरे में लेटे रेड लाइट रूम के हौलनाक नज़ारों को दिलचस्पी से देखता दावर हड़बड़ा कर उठा। अचानक ही फायर अलार्म बजा। एक एक करके सभी रेड रूम से बाहर की तरफ निकलने लगे। हब में सिर्फ उन लोगों के कदमों की चाप का शोर था। क्रिस्टल के टीम के अफराद तेज़ी से वहाँ रूम से निकलने वाले लोगों की गर्दनें झटके से मोड़ते उनका काम तमाम कर रहे थे। उसी सन्नाटे में कड़ाक की आवाज़ गूंज रही थी। इस दिल चीर देने वाली हिब्बतनाक खामोशी में यकलख्त दावर की आवाज़ गूंजी। कहाँ हो सब? ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं? ब्लैक जिमी, कहाँ मर गया हो सब? ये लाइट क्यों बंद है? दावर की आवाज़ हब के दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। वो शायद भूल गया था कि यहाँ मौजूद उसके लोगों के मुंह में ज़ुबानें नहीं थी और ब्लैक, जिसकी ज़ुबान सिर्फ दावर के काम के लिए छोड़ी गई थी, वो जैक के एक वार से ही ढेर हो चुका था। दावर के दिल में पहली बार कोई खौफ उजागर हुआ था। वो जल्दी से उल्टे कदमों भागते हुए इमरजेंसी रूम की सिमत बढ़ा। उसे जल्द अज जल्द बहराम को मामले की संगीनी से आगाह करना था। वो तेज़ी से भाग ही रहा था कि अचानक हब उजाले से जगमगा उठा। उसने यकदम रोशनी से चुंधियाती आंखों पर हाथ रखकर चुभन को रोका। अगले लम्हे आंखों से हाथ हटाया और जो मंजर आंखों ने देखा वो उसे दहला कर रख दिया। हब का मेन हॉल पूरा लाशों से भरा हुआ था। वो उन बेजान वजूदों को फटी फटी आंखों से देखते हुए पीछे की जानिब कदम बढ़ाने लगा, पर किसी ने फुर्ती से उसके बाजुओं को पीछे से पकड़ते हुए काबू कर लिया था। पलों में फिसू टूटा था। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे! वो बुरी तरह छटपटाने लगा। उसकी चीख ने हब की दीवारों तक को हिला डाला था। एक मौत के तमाशाई का जब तमाशा बने लगे तो दीवारों ने भी दम साध दिया था। शायद वो उसी वक्त के इंतज़ार में थी। न जाने उसने कितनी बेबस चीखों को खुद में सिमो रखा था। जैक ने उसे छोड़ने के बजाय अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत कर दी थी। क्रिस्टल एक तरफ खड़ी अपनी सुर्ख आंखों को दावर पर जमाए अपनी ज़िंदगी के हर वो लम्हे याद कर रही थी जिसमें उसने इस इंसान या शायद हैवान से नफ़रत की थी। उसका दिल गोया खून के उबलते फवारे के मानिंद धड़क रहा था। उसके आदमी उन लाशों को ठिकाने लगाने में मसरूफ़ थे। जाजिब और जैक दावर को पकड़े खड़े थे। वो इंसान उस वक्त एक बिखरा हुआ भेड़िया लग रहा था जो अपनी पूरी ताकत आजमाते उन दोनों के काबू से निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो भी दो जवान मर्द थे जिनकी गिरफ्त से निकलना नामुमकिन था। गार्ड्स लाशों को ठिकाने लगाते वहाँ से जा चुके थे। उनके जाने के बाद क्रिस्टल कदम कदम चलती उनके नज़दीक आई। वो जो हिज़यानी हो रहा था उसके दाएं गाल पर खींचकर थप्पड़ दे मारा। चटाक की आवाज़ के साथ वहाँ एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। बाईं जानिब चेहरा झुकाए वह हक्का बक्का सा सनसनाते गाल और बेयकीनी से फटी आंखों में ज़मीन को घूरता रहा। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मारा था और ये बात उसके वजूद में तहलका मचा गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की? एकदम गर्दन सीधी करते हुए वो ज़ोर से दहाड़ा। क्रिस्टल ने बिना वक्त ज़ाये किए एक और थप्पड़ उसके दूसरे गाल पर दे मारा और फिर वो रुकी नहीं थी। उसके एक के बाद एक पड़ने वाले तमाचों ने उसके गालों को लहू रंग कर दिया था। वो दीवानी सी हो गई थी। इतने सालों का गुबार बाहर आया तो गोया नफ़रत का तूफ़ान ही आ गया था। वो मारते मारते थक गई थी लेकिन जुनून ख़त्म नहीं हुआ था। वहाँ हाँफती हुई पीछे हुई। वहाँ अब सिर्फ वो चारों थे और कोई नहीं। दावर जैसे सुन पड़ गया था। उसके हर एक थप्पड़ में पहले से ज़्यादा कुव्वत और नफ़रत थी। क्रिस्टल ने एक झटके से अपने लेंस निकाल कर फेंके। चेहरे पर बंधा मास्क उतार कर ज़मीन बोस गया। दावर की आंखों में नासमझी उभरी और फिर गोया शनासाई चमकी। ये आंखें वो कभी नहीं भूल सकता था। चेहरे से पहले आंखों को पहचाना गया था। उसके दिल में ख्याल उभरा कि काश वो पहले हरम पर गौर कर लेते। अरमान ने उनसे कितना कहा था कि वो एक बार हरम और उसके भाई का रिकॉर्ड निकलवाएं, लेकिन वो नज़रअंदाज कर गए थे। याद हूँ मैं या भूल गए? वो उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर चीखी थी। बेसाख्ता उसके लब लरस गए। वो शायद मरते दम तक अपना माजी नहीं भूल सकती थी। भूल गए होगे, याद करवाती हो ना? वो फीका हंसकर अपने गाल से बारीक सी शीट नोच गई जहाँ बदनुमा सा दाग था। वक्त ने करवट पलटी और वक्त 17 साल पहले का शुरू हो गया
جہاں سے اس کی بربادی کی داستان شروع ہوئی تھی۔ زینب کو لے جانے سے پہلے ہی وہ آدمی حرم فاطمہ کو ایک چکا چوند کرتے ہوئے علاقے میں لے آیا تھا۔ کارپیٹ میں لپٹا ہوا نازک وجود اپنی بربادی کے شروع ہونے والی داستان سے بالکل ناواقف تھا۔ بے ہنگم کہے مختصر لباس میں پھرتی تتلیوں کے مانی لڑکیاں، ہری لال گلابی جلتی بتیاں، پان جباتے سیلن زدہ چہروں والے مرد اور نام محرم کے گلے کا ہار بنتی حسینائیں۔ آج تو بازار حسن میں جیسے عید کا سما تھا، لیکن کیا وہ اسے یہاں صرف جسم فروشی کے لیے لایا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ تو ایک ننھی کلی کو امر بیل کے حوالے کرنے آیا تھا۔ وہ اس محض 10 سالہ پھول کو بکھیر دینے آیا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا تو اس کے کانوں میں ڈھولک کی تھاپ سنائی دی، جس پر وہ خباثت سے مسکرا دیا۔ موتیوں سے بنی لڑیوں کو جو دروازے پر پردے کے معنی لگی تھی پیچھے کرتے وہ اندر داخل ہوا تو وہاں محفل عروج پر تھی۔ وہ سیدھا تخت پر کونی کے بل لیٹی عورت کے پاس گیا جو ساڑی میں ملبوس وہاں موجود لڑکیوں میں اس عمر میں بھی حسن کی دیوی لگ رہی تھی۔ اس کا منہ تیزی سے دانتوں تلے کچلتے ہوئے پان اس کی موجودگی دیکھ کر تھم گیا تھا۔ آنکھوں میں الوہی چمک ابھری۔ وہ آیا تھا، یعنی کوئی شاہکار ہی لایا تھا۔ اے شمو، جا کچھ ٹھنڈے کا انتظام کر، بابر آیا ہے، کوئی نیا ہیرا لے کر۔ جہاں آرا کی للچاتی نگاہ اس کارپیٹ پر تھی جس میں سے ایک دودھیا ہاتھ واضح ہو رہا تھا۔ جہاں آرا کی آواز پر وہ عورت نما خواجہ سرا تیزی سے سر ہلاتا گیا اور ایک ٹھنڈے ٹھار جوس کا گلاس لے آیا۔ یہ کیا آپا، بس ایک جوس کا گلاس؟ وہ گلاس پکڑتے ہوئے شکوہ کناں ہو کر رقص کرتی طوائف کی طرف دیکھنے لگا۔ ارے تو فکر کیوں کرتا ہے، پہلے اس جان کا نظارہ تو کروا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ وہ گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے نیچے جھکا اور اس زمین پر پڑے کارپیٹ کو ایک جھٹکے سے کھولا۔ وہاں موجود لوگ اس گلابی سی بچی کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ کیا چاند کا ٹکڑا لایا تو بابر، واہ بھائی واہ، دل خوش کر دیا۔ جہاں آرا نے پرجوش ہو کر اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے اسے شاباشی دی۔ آپا، یہ تو ایسی ہے کہ ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے، اف۔ شمو نے اس کے ہاتھ کے پشت کو انگلیوں سے چھوتے ہی ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھا تو وہ زور سے ہنس دی۔ دل خوش کر دیا تو نے۔ جا صاحب کو بول اتنی قیمت بھیجوں گی کہ گنتے گنتے تھک جائیں۔ جہاں آرا نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو بابر نے دانت نکالے۔ اے شمو، اسے اٹھا نیچے تہ خانے میں لے جا، اب وہی کالی کال کوٹری اس کی قسمت ہے۔ جہاں آرا نے شمو کو کہا۔ وہ حرم فاطمہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر لے گیا اور پھر یہاں سے شروع ہوا اس کی بربادی کا باب۔ اس نے جب آنکھیں کھولی تو خود کو ایک ایسے گندے اور بھیانک اندھیرے میں پایا کہ وہ سکتے میں چلی گئی۔ ماں، بھائی، ماں کی لاشیں آنکھوں کے سامنے گھومی تو وہ اس قدر چیخی اور روئی کہ اس بازار کی گلیاں تک تڑپ اٹھی، لیکن وہاں کے لوگوں کے کانوں پر جیسے جوں تک نہ رینگی۔ اس دن جہاں آرا نے اسے بہت مار مار کر اس کے جسم پر نیل ڈال دیے۔ اس کی چیخیں آہستہ آہستہ اس تہ خانے میں دبتی گئیں۔ اس نے 4 سال کا عرصہ روتے سے سکتے گزارا۔ اندھیرے گپت تہ خانے میں اس کی تلاوت کی آواز گونجتی تو سننے والے کا دل تڑپ جاتا۔ وہ تھی صرف شمو، لیکن وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ دن سے رات، رات سے دن گزرنے لگے۔ جب وہ 15 سال کی ہوئی تو اس کا ایک گردہ نکال لیا گیا۔ جہاں آرا کے اڈے کا اصول تھا کہ 18 سال سے ایک دن بھی کم لڑکی وہ سامنے نہیں لاتی تھی، اس لیے اس نے اس کا گردہ نکال کر فروخت کر دیا۔ ایک دن بہت ہمت کر کے اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ وہ ہوا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جہاں آرا کے خاص آدمی نے اس کا گال سرخ بھٹی میں سے نکلے سلاخ سے داغ ڈالا، اور غضب یہ کہ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا گیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی چیخ نہ سکی۔ وہ کرہانا چاہتی تھی پر کرہا نہ سکی۔ وہ چٹپٹانا چاہتی تھی پر چٹپٹا بھی نہ سکی۔ پہلی بار اس کی آنکھ سے ایک ننھا سا خون کا قطرہ نکلا تھا، ایک خون کا آنسو۔ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں تو کبھی مت دیکھنا، ورنہ تمہارا دل پھٹ جائے گا۔ صفاقی کی حد پار کرتے ہوئے وہ آنسو اپنی انگلی کی پور پہ چنتے اسے دکھایا بھی گیا تھا۔ کبھی کبھی درد اتنا گہرا ہوتا ہے کہ آنکھیں بھی خاموش رہنا سیکھ جاتی ہیں، اور یہ خون کے آنسو شاید دنیا کی سب سے بے بس زبان ہوتی ہے۔ یہ بات جب جہاں آرا کو پتہ چلی تو اس نے اپنے خاص آدمی کا حشر کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ آنے والے وقت میں وہ اس کی گدی سنبھالے، لیکن اب وہ اتنی بدصورت لگنے لگی تھی کہ لوگ اسے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ وہ ایک گوری بے رونق مندھم سے ہو گئی۔ اس کا نازک وجود مانو مرجھا گیا تھا۔ وہ سارا وقت سسکتی رہتی، پھر اچانک اونچی آواز میں تلاوت شروع کر دیتی، لیکن ذہنی انتشار کے باعث وہ کلام بھولنے لگی تھی۔ پڑھتے پڑھتے رک جاتی، پھر زور سے رونے لگتی۔ وہ بھول رہی تھی، وہ بھولنا نہیں چاہتی تھی، پر یادداشت کا دامن چھوٹتا جا رہا تھا۔ ایک دن ایک بچی آئی، چاندنی۔
وہ جیسے حرم کی تنہائی کا ساتھی بن گئی۔ حرم نے اسے اپنی آغوش میں چھپا لیا، لیکن پھر اسے بھی بیچ دیا گیا۔ حرم چاہتی تھی کہ وہ اسے خود میں چھپا لے، پر وہ لے گئے۔ اس دن اس نے ایک بار پھر بے پناہ رونا شروع کر دیا۔ چند دن بعد شمع کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ ننھی سی بچی ذاتی کا شکار ہو کر مر گئی، اور اس دن وہ بے حس ہو گئی۔ اس کا ایک خریدار آیا، لیکن اس نے اس آدمی کا سر پھاڑ دیا۔ جہاں آرا نے اسے اس دن بہت مارا۔ وہ چاہتی تھی کہ اب وہ 17 سال کی ہو چکی ہے، اسے کوئی خریدار مل جائے، لیکن کوئی بھی اس کی بدصورتی کی وجہ سے اس کا سودا نہیں کر رہا تھا۔ اسے جسم فروشی کے لیے اکسایا گیا، لیکن وہ نہ مانی تو ایک بار پھر اس پہ چابک چلا دیا گیا۔ اس دن کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ کوئی بھی آتا اسے پیٹتا اور چلا جاتا۔ وہاں کی عورتیں خود کو بہت فٹ رکھتی تھیں، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی کام کی نہ رہتی تو اسے اب بھیج دیا جاتا، جہاں اسے اذیت ناک موت حاصل ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ حرم فاطمہ ایک قیادی چڑیا بن گئی۔ اور شام جب شمع معمول کے مطابق اسے کھانا دینے آئے تو وہ خاموشی سے زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ آج تلاوت نہیں کر رہی تھی، بلکہ مکمل خاموش تھی۔ تو آج اپنی میٹھی آواز میں وہ کیوں نہیں پڑھی جو تو پڑھتی ہے؟ شمع چونکہ ہندو تھی، نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا پڑھتی ہے، لیکن جب وہ چپکے سنتی تھی تو اس کی روح کانپ جاتی۔ ایک عجیب سا سکون اسے ملتا تھا، جو سکون وہ ڈھول کی تھاپ میں ڈھونڈتی تھی، وہ اسے اس کی آواز میں ادا ہوتے لفظوں میں ملنے لگا تھا۔ اب اسے کوفت ہوتی تھی ان سروں سے۔ وہ شدید بے چین تھی اسے چپ دیکھ کر۔ میں نے کوشش کی تھی، پر مجھے وہ یاد نہیں آتا۔ وہ جالی لگی چھت کو دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ شمع دھک سے رہ گئی۔ کیا مطلب؟ تو اسے آنکھیں بند کر کے پڑھتی تھی نا؟ کر بند آنکھیں، پھر پڑھ۔ میں نے بہت کوشش کی، پر جیسے ہی آنکھیں بند کرتی ہوں بس اندھیرا نظر آتا ہے، ذہن بھی خالی ہو گیا، کچھ یاد نہیں آتا۔ وہ شدید بے بسی سے بولتے ہوئے پھپک کر روئی۔ یہ کیسی بے بسی تھی کہ اسے اپنے اللہ کا کلام بھول گیا تھا۔ وہ بھلک رہی تھی۔ شمع نے بے اختیار اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ اس کے ہاتھ آنکھوں پر رکھے بری طرح رونے لگی۔ اس کا اپنے اللہ سے رابطہ ٹوٹ رہا تھا۔ یہی اس کی سوچ تھی جو اسے پتھر دل کر گئی تھی۔ اس دن کے بعد شمع نے اسے روتے نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھیں جیسے پتھر بنتی جا رہی تھی۔ اتنے سال وہ تنہا نہیں تھی۔ اس کے ساتھ اس کے قرآن کا علم تھا، جو اندھیرے میں بھی اسے روشنی دکھاتا تھا، لیکن اب جب اس کے نقش دھندلے ہو گئے تو وہ بالکل پتھر بن گئی۔ جس دل سے اللہ کی یاد مٹ جائے وہ دل بنجر ہو جاتا ہے۔ بہت جلد شمع کو اسے بھولنے کی وجہ پتہ چل گئی۔ جہاں آرا نے اسے ڈرگ دینا شروع کر دیا تھا، جیسے وہ اپنی یادداشت کھو رہی تھی، پر عجیب یہ تھا کہ وہ اپنے دماغ پر قابو پا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی 18 سال کی ہوئی اسے تہہ خانے سے نکال لیا گیا۔ 8 سال کے بعد اس نے کھلی فضا میں سانس لیا تھا۔ 8 سال بعد اس نے سورج کی نرم گرم دھوپ دیکھی تھی۔ آج اس کی بولی لگنی تھی۔ اسے خوب سجایا گیا تھا تاکہ اس کے چہرے پر موجود پسماردگی اور جلے کے نشان چھپ جائیں۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ جہاں آرا کو اپنے فیصلے پر فخر ہوتا تھا، لیکن حرم فاطمہ کی آنکھیں خالی تھیں، بالکل کورے کاغذ کی مانند۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ محفل اپنے عروج پر تھی۔ اسے ایک کمرے میں بٹھایا گیا۔ کچھ دیر میں اس کی بولی لگنے والی تھی۔ وہ اٹھی اور اپنا گھاگھرا چولی بدل کر وہاں رکھا ایک سادہ سا سوٹ پہنا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کرتے کے بازو نہیں تھے، پر وہ اس لباس سے بہتر تھا جو اس نے پہلے پہنا تھا۔ پھر اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی کہ کوئی اور کپڑا مل جائے خود پر اوڑھنے کے لیے، لیکن کوئی نہ تھا۔ وقت نہیں تھا کہ وہ ڈھونڈنے بیٹھے، اس لیے تیزی سے باہر کی جانب بڑھی۔ گانوں کی آواز اور نین تارا، جہاں آرا کے خاص رقص نے ہر ایک کو مدہوش کر رکھا تھا۔ وہ بنا وقت ضائع کیے اپنی پوری قوت سے بھاگتی باہر کی جانب بڑھی۔ چونکہ آج محفل خاص تھی، شہر کے رئیس زاد آ رہے تھے، اس لیے وہاں کا بڑا دروازہ کھلا رکھا تھا۔ وہ مشکل دروازے تک پہنچی تھی کہ اچانک وہاں کے ایک آدمی سے ٹکرا گئی۔ ابے کون ہے تو، اور کہاں بھاگ رہی ہے؟ وہ آدمی شاید وہیں کام کرنے والوں میں سے تھا۔ حرم فاطمہ بدحواس سی ہوئی۔ دل و دماغ میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، واپس نہیں جانا، کبھی نہیں۔ اس نے جھٹ سے اسے دھکا دیا اور دروازہ عبور کر گئی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ آدمی کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ بھاگنے کی کوشش میں ہے۔ پیچھے سے شور اٹھا، گالیوں کی بوچھاڑ کے ساتھ مردوں کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ اندھا دھند دوڑتی رہی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ ایک گرم تھر تھراتی سلاخ اس کی پنڈلی کے گوشت کو چیرتے ہوئے آر پار ہو گئی۔ بارش نے پہلے چند بوندوں سے آمد کی خبر دی، اور اگلے ہی پل آسمان پھٹ گیا۔ پانی، خون، مٹی اور درد کا ایک بدترین امتزاج وجود کو بھگو رہا تھا۔ امی، امی، آہ!
وہ چیخی، گری، زمین پر تڑپتی، تکلیف جیسے بدن میں نہیں روح میں اتر گئی ہو، لیکن وہ جانتی تھی مر جانا قبول ہے مگر واپس نہیں جانا۔ وہ بمشکل اٹھی، ایک قدم آگے بڑھاتی، چیخ کی شدت سے ہونٹ کاٹ لیتی، پھر بھی قدم اٹھایا اور پھر ایک اور۔ دھند، بارش، بجلی کی کڑک اور تیز طوفانی ہوا نے رات کو خوفناک کر دیا تھا۔ وہ جنگل کی طرف بھاگتی جا رہی تھی، پاؤں زخمی، سانس پھولا ہوا، دل خوف سے لرزتا ہوا مگر عزم پہاڑ جیسا۔ اچانک پاؤں جھاڑیوں میں الجھا اور وہ منہ کے بل گر گئی۔ چیخ ایسی نکلی جیسے پوری کائنات نے سنی ہو۔ بس بس، اللہ ہمت دے دے۔ وہ روتی بلکتی، درد کو نگلتی دوبارہ اٹھنے لگی۔ قدموں کی آہٹیں تیز ہو گئی، وہ لوگ قریب آ رہے تھے۔ اس کے پیچھے، اس کے سامنے گہری کھائی تھی اور پیچھے وہ خبیث مرد جن کے چہروں پر حیوانی ہوس بھری مسکراہٹ تھی۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا، سامنے کھائی کی اتھاہ گہرائی، پیچھے عذاب کی آگ۔ وہ پس و پیش میں تھی، ایک سانس کا وقفہ، ایک سوچ کا لمحہ، پھر اس کی آنکھوں میں فیصلہ جھلکا، عزت یا موت۔ وہ چیخی نہیں، تڑپی نہیں، بس چھلانگ لگا دی۔ وہ گہری کھائی میں غائب ہو گئی۔ پیچھے سے وہ آدمی لپکا، پر دیر ہو چکی تھی۔ ابے یار، آپا کو پتہ چلا تو شامت آ جائے گی، ایک آدمی گھبرا کر بولا۔ اب کیا کریں، چل واپس، دوسرا آدمی بے بسی سے بولا، اور دونوں ہاتھ ملتے واپس پلٹ گئے۔ بارش تھم گئی، ہوا بھی کچھ لمحوں کو ساکت ہو گئی، جیسے فطرت نے خود بھی لمحہ بھر کو رک کر ایک باعزت موت کو سلام کیا ہو۔ اور وہ معصوم بچی بابا کی فاطمہ اپنی عزت کی چادر اوڑھ کر ہمیشہ کے لیے اس جہنم سے آزاد ہو گئی۔ صبح کی روشنی شبنم جیسی خنکی لیے دھیرے دھیرے کمرے میں اتر رہی تھی، جیسے کسی ہلکے مزاج مہربان نے کمرے کی سانسوں میں لمس گھول دیا ہو۔ پردے ہلکی ہوا سے لرز رہے تھے اور ہوا میں کسی قیمتی عطر کی مہک تیر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جن پر صدیوں کی نیند کا بوجھ تھا ہلکی سی جنبش کے ساتھ لرزی۔ ان پلکوں پر جیسے درد اور تھکن کا بوجھ تھا، مانو آنکھیں کسی اندھیرے غار سے دھیرے دھیرے روشنی کی طرف آ رہی تھی۔ پہلے صرف روشنی کی ایک مدھم دھار دکھائی دی، جیسے ایک کرن نے پلکوں سے جھانک کر اندر آنے کی اجازت مانگ، پھر آنکھیں کچھ اور کھلی تو منظر دھندلا سا گیا۔ روشنی، سفیدی، گداز سا بستر اور چمکتی ہوا، لیکن دماغ ابھی بھی سن تھا، جسم کسی اور جہاں سے لوٹا تھا، اور دل، وہ تو ابھی بھی خوف کے پتال میں قید تھا۔ اس نے تھوڑا سا اٹھنے کی کوشش کی جیسے کمر میں جان نہ ہو، لیکن اسی لمحے بستر پر ہاتھ ٹکا کر اٹھتے ہی ایک ہلکا سا درد سینے سے اٹھا اور جسم میں پھیل گیا۔ وہ تڑپ کر گری۔ آہ! اس کی کرا مدھم تھی، جیسے کسی نے صدیوں بعد لب کھولے ہوں۔ سانس پھولی ہوئی، آنکھیں اب پوری طرح کھلی تھیں اور ان میں حیرت، خوف، الجھن اور یادداشت کا سیلاب بھر رہا تھا۔ یہ کہاں ہوں میں؟ سفید دبیز پردے ہوا سے اٹھ رہے تھے، سامنے کی دیوار پر ایک قیمتی پینٹنگ تھی، کمرہ سجا ہوا تھا جیسے کسی بادشاہ کا ہو، مگر دل کی دھڑکن چیخ رہی تھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جیسے کسی موت سے واپس لوٹی روح تھی، جسے یاد آ رہا ہو کہ اس نے خود کو موت کے حوالے کیا تھا، پھر بھی زندہ تھی۔ وہ ہاپتی ہوئی، پسینے سے بھیگتی اپنے آس پاس دیکھنے لگی، ایک طرف ڈریسنگ، دوسری طرف کھڑکی، تیسری طرف کرسی پہ رکھی دوائیں، اور اپنے ہاتھ پر نظر پڑتے وہ چونک گئی۔ سفید پٹیاں، کینولا، نیلی رگیں، تو میں مری نہیں۔ اس کی سانسیں پھولنے لگی۔ دماغ نے انکار کیا، دل نے ماننے سے انکار کیا۔ کیا سب کچھ خواب تھا، یا کیا یہ خواب ہے؟ پھر جیسے اچانک پوری یادداشت واپس آئی، تہہ خانے کی سڑان، جنگل کی سرسراہٹ، شبوں کی خاموشی، جہاں کا کہا، اور وہ خوفناک کھائی جہاں اس نے خود کو گرا دیا تھا۔ میں تو مر چکی تھی، وہ چلائی کانپتے ہونٹوں سے لرزتی آواز میں۔ تو پھر یہ کہاں ہوں؟ میں تو مر چکی تھی نا۔ اس کی چیخیں پاگلوں جیسی تھی۔ کلمہ پڑھ لیا تھا میں نے، پھر یہ سب کیوں؟ اچانک دروازہ کھلا، وہ سہم کر پیچھے سرک گئی۔ دروازے میں کھڑا شخص، گرے پینٹ شرٹ میں ملبوس، گرے بالوں کو سیٹ کیے، عمر رسید ہونے کے باوجود جاذب نظر تھا۔ 60 سے اوپر کی عمر، مگر ایک پل کی نظر میں ہی پتہ چل جاتا تھا یہ آدمی معمولی نہیں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا آیا، سگار نکالا، سلگایا اور ہوا میں دھواں چھوڑ کر بولا، کام کرو گے میرے لیے؟ سیدھی، خشک، فیصلہ کن پیشکش۔ فاطمہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی زبان پر کفل تھا، پر دماغ سوالوں سے بھر گیا۔ حیران مت ہو، تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں۔ جہلم کے دریا کنارے ملی تھی 1 سال پہلے، کوما میں تھی تم، اور اب تم روم میں ہو، میرے گھر میں۔ روم؟ یہ لفظ اس کے وجود پر قفل بن گیا۔ تو کیا وہ 1 سال سے مرنے اور جینے کے بیچ کسی خلا میں قید تھی؟ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، چہرہ زرد، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، ہونٹوں پہ زندگی کی نمی نہیں، ایک زندہ لاش، لیکن سانس اب بھی ساتھ تھی۔
میرے لیے کام کرو گی تو اپنے گھر والوں کی موت کا بدلہ لے سکو گی۔ وہ مرد اب اور قریب آیا، اس کی طرف جھکا اور گویا ہوا۔ بس یہی ایک جملہ تھا۔ وہ جملہ نہیں، چنگاری تھی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں پہلی بار روشنی جھلکی۔ ہونٹوں نے کچھ نہیں کہا، پر گردن ہل گئی۔ یوں ہی فاطمہ فاطمہ نہ رہی، وہ کرسٹل کوئین بن گئی۔ جان سروبو نے اسے اپنی پناہ دی، تربیت دی اور پھر مافیا کی دنیا میں ایک نئی شکل میں پیش کیا۔ مارشل آرٹس، اسلحے کا استعمال، نفسیاتی کنٹرول اور معلوماتی جنگ کی تربیت، وہ سب کچھ جو ایک قاتل، ایک حکمت عملی ساز اور ایک محافظ کو درکار ہوتا۔ پھر ایک دن اسے گلے کے کچرے کے ڈھیر پر ایک بچہ ملا، کمزور، دھتکارا ہوا، شاید کسی کے گناہ کا ثبوت۔ 11 سالہ اس بچے میں اسے اپنی شبیہ نظر آئی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے آئی اور جان سروبو نے بھی اسے منع نہ کیا۔ اس بچے کی آنکھیں ہو بہو چاندنی جیسی تھی۔ حرم کو اسے ماں جیسی محبت ہو گئی۔ اس کا کوئی نام نہیں تھا، کوئی اسے چھوٹو کہتا تو کوئی منا، لیکن اس نے اس کا نام رکھا، جازب داؤد مرزا، اپنے باپ کا نام وہ اسے دیتی اور خود اس کی ماں بن گئی تھی۔ یوں ہی وقت گزرا اور جب وہ 20 سال کی ہوئی تو جانس بیمار رہنے لگا، اس لیے آہستہ آہستہ مافیا کی ڈور اس کے ہاتھ میں آنے لگی۔ جانس کوئی بہت بڑا گینگسٹر نہیں تھا، اس کی گینگ بھی بس معمولی سی تھی۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی اور بیوی 15 سال پہلے مر چکی تھی۔ چند ہی ماہ بعد جانس کی موت ہو گئی۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے، بس اتنا پتہ تھا کہ اسے ٹریننگ جان سروبو نے دی ہے۔ گزرے دنوں میں اسے ایک لڑکا ملا جو تقریباً اس سے 1 سال بڑا تھا۔ اس کا نام جبران تھا۔ اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا تھا اور اس کی فیملی بھی بدلے کی آگ میں ختم کر دی گئی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی گینگ مضبوط ہوتی گئی۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ اس کی بہن زندہ ہے اور بلڈی پوائزن کے قبضے میں۔ وہ چاہتی تھی کہ فوراً اسے چھڑا لے، لیکن اسے جانس کی نصیحت یاد تھی۔ وہ لوگ بہت طاقتور ہیں، ان پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں۔ اس 1 سے 1.5 سال میں اس نے کئی لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، لیکن مارتے وقت اس کے ہاتھ ذرا نہیں کانپتے تھے۔ پر وہ کسی بے گناہ کو نہیں مارتی تھی، یہ اس کا اصول تھا۔ اصل دھاک اس کی مافیا میں تب بیٹھی جب اس نے مافیا کے مین لیڈر ریمبو کو پوری ٹیم کے سامنے ایک جھٹکے سے مار ڈالا۔ ارے یہ کون ہے؟ اس کے صحت سے لگتا ہے یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ چل یہ لے، مجھے مار کر دکھا۔ ریمبو نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کے سامنے گن پھینکی اور طنزیہ کہا۔ وہاں موجود سب لوگ ہنس رہے تھے، لیکن اس نے لمحہ نہ لگایا، گن اٹھائے اور سیدھا اس کی کن پٹی پر گولی چلا دی۔ کمرے میں سکوت چھا گیا۔ ریمبو پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ زمین بوس ہو چکا تھا اور اسی دن اسے مافیا کے ملکہ کہا جانے لگا۔ 26 سال کی عمر میں اس نے مافیا میں خود کو منوا لیا تھا۔ جیک اس کا خاص آدمی تھا۔ وہ اس سے اپنی بہنوں کی طرح بات کرتا تھا، جس پر اس نے کبھی اسے نہیں ٹوکا۔ اس کے گال پر موجود نشان کا اس نے کبھی علاج کروایا ہی نہیں تھا۔ وہ نشان اس کے مقصد کا جذبہ جگانے کا ہنر رکھتا تھا۔ جب وہ ایک ڈیل کے دوران شامیر سے ملی تو لاشعوری طور پر اسے سوچنے لگی، لیکن پھر وہ بدنما داغ اسے اس کا اصل جزو یاد دلا دیتا۔ اس نے واپس حال میں قدم رکھا، ماضی کے دردناک تلخیوں کو یاد کرتے۔ وہ اس پر سلگتی نگاہ گاڑے کھڑی تھی جو سامنے والے کا خون خشک کر گئی تھی۔ جیک نے بے ساختہ اپنی انگلی کی پور سے اپنے آنسو صاف کیے، جبکہ جازب تو باقاعدہ رو رہا تھا۔ مگر وہاں ایک اور انسان بھی موجود تھا جو یہ سب سنتے سکتے میں جا چکا تھا۔